وہ نا چرچے جو ہوتے ہیں وہ چرچے آپ کے اچھے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں, چرچے آپ کے برے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک جملہ میں یاد آ گیا, وہ کیا تھا, پرچے والا, پرچے حسن تے چرچے حسن. کوکنگ ویڈیوز بناتی تھی. گریجولی شی گاٹ فیم, لیکن کیمرہ پہلے نا ہاتھوں تک رہتا تھا, میننگ شی از کوکنگ سم تھنگ. کیمرہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا گیا, تھوڑے عرصے بعد اسکارف اتر گیا. فیم اور مال شال ملنے کے بعد اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے انسان کہ میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہوں. جب اللہ تعالیٰ نواز رہے تو بالکل اللہ یاد ہی نہیں, اور جب اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ دعا قبول کر لے پھر دوبارہ پلٹ جاتے ہیں. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت. میں پچھلے کچھ ٹائم سے یار دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ ہر کچھ دنوں بعد ایک نئی چیز, ایک نئی خرافات وائرل ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کوئی چیزیں بیچ رہا ہے, اس کی چیز وائرل ہو گئی اور لوگ ہی وائرل کر رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. کبھی کوئی فیملی کا ایونٹ ہے وہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی گانا وائرل ہو رہا ہے, کبھی کوئی مووی کا سین وائرل ہو رہا ہے, اور کبھی کچھ اور چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جن کا کوئی سینس نہیں بنتی, جن کا کوئی اس میں اچھا کچھ عام طور پہ وہ فحاشی اور بے حیائی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ہیپنز از پیپل ٹیک دوز آڈیوز یا وہ, اور پھر وہ اس کے اوپر چیز بنانا شروع کر دینا, اور اس کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جانا. اینڈ ایوری بڈی از فالوئنگ دیٹ ہرڈ مینٹیلٹی, شیپ مینٹیلٹی. تو سبحان اللہ, میں سورہ قصص دیکھ رہا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پاس میں نا ایک وائرل انفلوئنسر کی بات کی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال تھا اور اس مال سے اتنا زیادہ اس نے اورا گین کر لیا among the masses کہ ایٹ اے پوائنٹ کہ وہ نا ایک اسٹار بن گیا بیسکلی. اور حتیٰ کہ اس نے پھر اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا, اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا, اور اس کا نام تھا قارون. کہ اس کے لشکر اور جنود اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. اینڈ دس از دا اماؤنٹ آف ویلتھ ہی ہیڈ. ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. تو قارون بیسکلی موسیٰ سے قوم میں سے تھا, بنو اسرائیل میں سے, بنو اسرائیل میں سے تھا. قارون واز فرام بنو اسرائیل, لیکن اس نے بنو اسرائیل کو دھوکہ کیوں دیا اور موسیٰ السلام کو دھوکہ کیوں دیا؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں موسیٰ کے ساتھ دوں گا تو میرے فائنانسز پہ ریٹ پڑے گی اور میں بڑوں کو خوش نہیں کر پاؤں گا. اینڈ یو نو واٹ, تو ہوا یہ کہ وہ پھر ایک دن نکلا زینت کے ساتھ, اپنے سارے فینز اور اپنے سارے انٹوراج کے ساتھ, اور مال ہے اور چابیاں ہیں اور سب کچھ ہے. وہ جب نکلتا ہے تو لوگ وٹنس کر رہے ہیں, لوگ تو ڈیفینیٹلی فالو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو لوگوں نے دو گروہ بن گئے لوگوں کے. ایک لوگوں نے کہا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے, یعنی کیا کمال کا فیم ہے اس کے پاس, کیا کمال کی ویلتھ ہے اس کے پاس, اور کاش ہم اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں اس کی جگہ مل جاتی بس. لیکن جو لوگ جن کے پاس علم تھا نا, انہوں نے کہا کہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اس مال سے یا اس فیم سے جو کہ بغاوت سے یا جو بیک سٹیپ کرنے سے یا اپنے حق کو جھٹلانے سے آیا ہو. تو انہیں ریمائنڈ کرایا کہ نہیں یار, اگر انسان فحاشی اور بے حیائی کی بیسس پہ وائرل ہو رہا ہے یا ایک بڑا سٹیٹس گین کر رہا ہے, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اور پھر قارون نے کیا کہا, قارون کہتا تھا کہ یعنی آج کل نا میں دیکھ رہا ہوں یہ بولڈ اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہیں کہ اٹس مائی ڈیسیژنز, اٹس مائی مائنڈ سیٹ, اٹس مائی سگما میل اینڈ آئی واز این الفا میل, اور میں یہ وہ تھا. اس کو نا بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے فیک مینٹلٹی کیا بات ہے. یس. اور قارون نے کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی, یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ جب وہ زمین اس کو لے جاتی ہے, ساتھ دیا گیا اپنے مال کے ساتھ, تو پھر جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا شکر ہم ان میں سے نہیں ہیں. تب ان کو ہوش آیا. تو جو دیندار لوگ تھے نا, ان کو یہ جو فیم یا جو مال ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف کمپرومائزنگ دیئر آخرہ, وہ کبھی ایسے پریفر نہیں کرتے. اینڈ دے ڈونٹ فالو دا ٹرینڈز. اور اس میں جو میں بات مین جو کرکس اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک, لوگوں پہ احسان کرو جو اللہ نے تم نے کیا ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو مت بھولو, بولو اپنا, لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز دا ہیئر آفٹر. سو واٹ یو گائز سے اباؤٹ دیز وائرل ٹرینڈس کہ لوگ اپنا بیوی کو دکھا کے, اپنی گرل فرینڈس کو دکھا کے, یا ناچ اور گا کے جو لوگ وائرل ہونا چاہے ہیں,
کیا خیال ہے؟ اچھا اس میں نا ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج کہ جب بھی آپ کو کوئی اسٹوری ملتی ہے نا قرآن مجید میں، جی اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ پیریڈ اٹ سیلف. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہا، آپ نے کہا کہ بنو اسرائیل کی اسٹوری تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا. اب دیکھیں ادھر بھی دو گروہ تھے نا، there were two groups. ایک گروپ ایسا تھا جو کہ یہ جو بلنگ بلنگ سچویشن ہوتی ہے، چاہے وہ فیم ہے، مال ہے، اس سے اتنے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز مل جائے. اینڈ آن دی ادر سائڈ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دے ہیو دا رائٹ ویژن، ان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے، اور انہوں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ دس از دی الارمنگ سچویشن، کیونکہ جتنا پومپس ہو کے باہر آ رہا ہے. اور اس نے ایک جو اسٹیٹمنٹ کہی تھی شیخ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو اینڈ سینسٹیو ٹو اٹ. اس نے کیا کہا تھا جب اس کو کہا گیا نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں، اس نے پتا کیا کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میری محنت ہے. اور آج بھی لوگ بہت سارے ایسے سو ٹو سے انفلوئنسرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کہہ لیں، جو کہ فرام ریگس ٹو ریچز گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آئی ورکڈ ہارڈ، میں نے 15 گھنٹے کام کیا ہے اور ایسے کرتے کرتے میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں. میننگ وہ اپنی لائف کی، اپنی سکسیس کی ایکویژن میں نا اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیتے ہیں. دیر از نو روم فار گریٹیوڈ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. رائٹ. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو معاملہ اس زمانے میں تھا نا آج بھی ویسے ہی ہے. آپ نے جو بات کی نا کہ چیزیں یا ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، دا کوسچن ارائزز وہ وائرل کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے تو چلے وہ ان پرسن گیا نا، موبائلز نہیں تھے، کوئی ٹک ٹاک، کوئی انسٹاگرام نہیں تھا، تو لوگ کھڑے ہو کے یا جو بھی اس سوسائٹی میں لوگ رہتے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ دیکھو کتنا ہٹ جا رہا ہے اور کتنا فیمس ہے سچ. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فتنہ ہے، ٹرائل ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی چیز، لیٹ سے آپ اس روم میں کوئی ایسی چیز بناتے ہیں، اٹ کوڈ بی فنی، اٹ شوڈ ہیو این آ. یعنی آج سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چیزیں وائرل کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی ایسا ویڈیو ہو، کرسپ ہو، اس میں آ ہو کہ آپ بولے او یار یہ نیو چیز آ گئی ہے، وہ یوزلی سے ڈفرینٹ ہو، فنی ہو، یا اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جس میں آپ نے کہا فحاشی ہو، رائٹ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نا ایک دم وائرل ہو جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں نا یہ سمجھنا چاہیے کہ وائرل آج لوگ دیکھ کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے میں نے ایک ویڈیو بنا دی جو کہ ایبسرڈ ہے، دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، وہ ڈوم اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، اچھا یہ آیا یہ آیا یہ آیا. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیتا ہے. اب دیکھیں ون آف دی ڈرا بیکس آف سوشل میڈیا از دیٹ اٹ پروگرامز یور برین. ایک نا نوولٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، میننگ آپ کو یہ چیز دیکھ کے نا بہت آپ کو ہنسی آئی یا آپ نے مزہ کیا، تو پھر آپ پھر دوبارہ اسکرول کرتے ہو کہ یار آئی وانٹ ٹو سی مور کانٹینٹ آف دس ٹائپ. اور تو وہ ظاہری سی بات ہے وہی ویڈیو جس نے آپ کو ہنسایا یا بڑا وہ آپ کو مزہ کروایا، سو ٹو سے، اب اس کو آپ 5 دفعہ دیکھو گے نا، بولو کیا فضول ویڈیو ہے. یو نیڈ ٹو سی مور. آپ کا دماغ نا وہ ذرا پری پلانڈ ہو چکا ہے اس حوالے سے. سو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ دیکھیں وی آر دا ونس ہو آر میکنگ ویڈیوز وائرل ان فرسٹ پلیس. یعنی ایلینز نہیں دیکھ رہے اس کو، ہم جیسے لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی لوگ اس ٹرینڈ کو، اس ویو میں چلتے ہیں نا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، دے ہیو نو بیسک پرپز ان دیئر لائفز. They don't have high targets. اسپیشلی اینڈ بھی کیسا ہو سکتا ہے، یعنی دوز who get viral through XYZ stuff جو کہ لیگل نہیں ہے، شریعتاً بھی جائز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج جس کو ایک انفلوئنسر یا سکسیزفل بندہ سمجھ رہے ہو، سو بیسیکلی اس اسٹوری کو اگر آج آپ نے بینڈ کر دیں تو آپ کس کیٹیگری میں سے ہو؟ ویورز کی. آپ ویورز میں سے ہو کہ یار کمال ہے، انہ لذو حظ عظیم. لوگوں نے کہا تھا نا کیا ہی فارچون والا بندہ ہے یار، کیا ہی لک ہے، کیا اس کی لائف ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی. ہاں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کا وائرل ہونا برا ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ دیکھنے والے ہیں یہ چیزیں وائرل کیوں ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھنگز گیٹنگ وائرل از ناٹ گڈ ان اینڈ آف اٹ سیلف. نو تھنگز گیٹنگ وائرل جو کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی یا دین و کمپرومائز سے وائرل ہو رہے ہیں نا، تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہم فی الحال ابھی بات نہیں کر، وہ تو بالولا ہیں اس پہ،
میں بات کر رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ان کو لائک یا ان کو مزید بھی شیئر کر رہے ہیں یا اس کو کاپی کر کے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, آپ کن لوگوں میں سے ہیں سورہ قصص میں کیٹیگری اے میں سے کہ یار کاش یہ والی لائف میرے پاس ہوتی, اینڈ واٹ اے لائف اینڈ واٹ این, فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی وہ جو ایک پرانا بوڑھا ایکٹر تھا جو بھی ریسنٹلی دوبارہ وائرل ہوا, سے انٹری کی, ٹھیک ہے, انڈین تھا کوئی, تو آر یو فرام دوز کو یار کیا واٹ این انٹری اگین, یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ ہے کیا, اس سارے وائرل ہونے سے بہت بہتر ہے آخرت کی زندگی, اور یہ نا ہمیں اگر یہ وائرلٹی مل رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف کمپرومائزنگ یور آخرہ, اپنے دین کو بیک اسٹیپ کر کے, تو پھر ہمیں نہیں چاہیے آخرت کے گھر بہت. یعنی وائرلٹی فار آل دا رائٹ ریزنز از اپریشیبل. پہلی بات یہ, میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں فیم, مال کمانا, مال کا زیادہ ہونا, یہ سارٹ آفٹر چیز ہے ہماری سوسائٹی میں, اور میرے خیال سے انسانی فطرت بھی ہے انکلائن ٹورڈز اٹ, ٹھیک ہے. اچھا پر سے یہ حرام بھی نہیں ہے شیخ؟ ہاں حرام بھی نہیں ہے, بالکل اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. میرے خیال ہے فیم وغیرہ پہ ہم نے پہلے بہت باتیں کی ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے مورل اینکر لوگوں کا ویک ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے وی آر ناٹ کیئرفل اینی مور, وی آر اوبلیویس ٹو دس آل آف دس کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. بس ہمیں یہ جو اٹریکشن ہے نا, ہمیں یہ کسی نہ کسی طرح پانا ہے. سو وائرلٹی اینڈ ٹرائنگ ٹو میک یور تھنگز وائرل از ون وے آف اچیونگ اٹ, آئی بلیو. اصل میں یہ جو چیز ہے نا, یہ میں بلکہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ویوز, میں بلکہ جو کریٹرز ہیں نا, میں اس کے اینگل سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ کوئی جیسا آپ کا میوزک ہے یا کوئی ایک چیز ہے, وہ وائرل جب ہوتی ہے نا, تو ایوری بڈی وانٹس ٹو رائڈ دا وے, سو ایوری بڈی اسٹارٹس کریٹنگ کانٹینٹ اس وائرل ملتا جلتا, تاکہ ہماری بھی ویورشپ بڑھ جائے, ہماری بھی پاپولیرٹی بڑھ جائے. سو اٹس وہ کانٹینٹ کیا ہے, اس کی لاجک ہے, کچھ سینس ہے نہیں ہے, بس وہ یوز کرنا ہے. اٹس جسٹ لائک یار اس کو یوز کر کے میں اپنی ایک نا, میرا ایسا ایک ریل آ جائے, میری ایک ایسی ویڈیو ہو جائے, دیٹ گوز وائرل ہے, تاکہ میری ایک دم سے پاپولیرٹی ہو جائے. سو پیپل آر یو نو ان سرچ آف فالوورز, لائک. مجھے لگتا ہے یہ زیادہ پرابلمٹک چیز ہے. دوسرا ایک اور جو اینگل ہے وہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والے بھی نا, دے ہیو اے لاٹ آف کنٹرول اوور دیز تھنگس. کون سی چیز وائرل ہے, آپ جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو کانٹینٹ آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہوتا ہے. تھنگس دیٹ آر ٹرینڈنگ, جو وائرل چل رہی ہوتی ہیں, یوزلی فضول چیزیں ہوں گی. خیر کی چیز کم ہی چانس ہے کوئی آپ کا ریمائنڈر کوئی وائرل ہو جائے, ہو جاتے ہوں گے ویسے, لیکن چانسز ہے کوئی فضول کلپ ہوگا, کوئی کامیڈی ریلیٹڈ چیز ہوگی یا کوئی فحش چیز ہوگی, دیٹ ول گو وائرل. میرے خیال سے کبھی کبھی کوئی چیز بہت زیادہ جو کرنج ہوتی ہے نا, وہ بھی وائرل ہوتی ہے. بلکہ اکثر کرنج از ناٹ, حالانکہ کرنج از ناٹ باؤنڈ ٹو گیٹ وائرل, لیکن وہ کرنج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی وہی بس ہے کہ اتنا فضول کانٹینٹ, اتنا فضول ہے کہ یار یہ بنایا کیوں, یار یہ دیکھو یہ کس نے کیوں بنایا, دیٹ گیٹس وائرل. بٹ آئی وڈ سے کہ اگر جو دیکھ رہا ہے نا, اگر وہ آ کے دیکھتا ہے اس کے تاثرات کے, وہ کہتا ہے یار, اگر اس کے سامنے آ گیا وہ دیکھ کے کہتا ہے یار کیا فضول کانٹینٹ, ہی جسٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو سی اٹ, تو ٹھیک ہے. بٹ وہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ اچھا یہ وائرل ہوا ہے, لیٹ می میک سم تھنگ. دیٹس اے پرابلمٹک تھنگ. دیٹس دا وہ شیپ ہرڈ عجیب سی مینٹلٹی کہ اس بندے کا نا کوئی اینکر نہیں ہے. الوی جیسے ابھی کرنج کانٹینٹ کی بات کی نا, اور آج کل عام طور پہ یا کوئی بہت یعنی بری چیز جیسے شوق ہے نو اس میں ہو, یا جو بہت کرنج کانٹینٹ ہو, جیسے کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں, مجھے تو میری تو کچھ لڑکے یوتھ کلب میں ہیں اور فیملی کے کچھ ممبرز ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ آج کل یہ چل رہا ہے, سو دیٹ وی آر ویل اویئر آف واٹس ہیپننگ. اس کرنج کانٹینٹ سے انسپائر ہو کے بہت ساری عوام کرنج کانٹینٹ بناتی ہے. ہاں ملتا جلتا اس سے, کہ اگر وہ بندہ وائرل ہو سکتا ہے اتنی فضول سی بات کر کے, یا اپنی فیملی دکھا کے, یا اپنی یعنی وائف کی یعنی نعوذ باللہ ہاسپٹلائز ہونا اور ڈلیوری کو وہ دکھا کے, تو میں بھی شاید ایسا فضول سا کانٹینٹ بناؤں. تو پھر پتہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک آئس بال افیکٹ ہے, جس کو بٹر فلائی افیکٹ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس میں نا اوکے سو اف ہی از گیٹنگ وائرل بائی میکنگ کرنج کانٹینٹ, وائی شوڈ وی ڈو اٹ. حالانکہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی وائرلٹی ایک طرح کی ہوتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا فیمس ہونا بھی وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. گیٹنگ فیم فار دا رائٹ ریزن ٹو ان رائٹ پیپل ان رائٹ آڈینس اینڈ وائس ورسا. اپوزٹ بھی ہوتا ہے. وہ ہیں چرچے جو ہوتے ہیں, وہ چرچے آپ کے اچھے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں, چرچے آپ کے برے لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک جملہ میں یاد آ گیا, وہ کیا تھا, پرچے والا, پرچے ہو سکتے چرچے ہو سکتے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈو سم تھنگ اتنا کنٹروورشل کہ آپ وائرل ہو جاؤ, اور جب ایک دفعہ وائرل ہو جاؤ گے آپ, اپالوجی کر لو گے, معافی مانگ لو گے, لیکن یو ول گین دا
فالوورز. یہ ون آف دا ویز ہے کہ آپ کوئی عجیب سی فضول سی حرکت کر کے مشہور اگر ایک بار ہو گئے ہو نا, ہاں, یو نو پیپل فورگیٹ ویری کوئکلی یار. جیسے آپ نے کہا وائرل ایک چیز آج وائرل ہوتی ہے, ہفتہ 10 دن رہتی ہے, اگلی پھر نئی چیز آ جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں یار, پیپل موو آن. سو لوگ کہتے ہیں یار ایک بار مشہور ہو جائے اس کے بعد اچھا کانٹینٹ ڈفرینٹ بنا لیں گے, یو نو ویل, بٹ یعنی اپنی عزت کی کاسٹ ان کو پتہ مشہور نہیں ہونا, کوئی فضول سی حرکت کی, پاپولیرٹی گین کی, نہ آپ کچھ اور کرنا. اب دیکھیں میں نے نا وہ دیکھا, مجھے ایک ریل آئی کہ ایک لینڈ کروزر ہے, اس کے آگے ایک بندہ مرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کیمرہ فوراً بندے پہ جا رہا ہے اور 3-4 لوگ آ رہے ہیں اس کو ہلا رہے ہیں کہ کیا ہوا, دکھا رہے ہیں کہ وہ لینڈ کروزر نے ہٹ کیا اس کو, اور وہ ایسے اٹھتا ہے اور اٹھ کے بتانے لگ جاتا ہے فلاں ایریا میں جو ہے نا پلاٹ وہ اتنے کا بک رہا ہے. وہ دس واز اے ہک بیسکلی, کہ اتنا زیادہ وہ شاکنگ تھا کہ یار ایکسیڈنٹ ابھی ہوا ہے, فون گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا گرایا ہے انہوں نے. اب جو کہ ویور جو ہے وہ اس میں جم گیا ہے, اب وہ اس نے پروموشن شروع کر علی نے دیکھا ہوگا ان للہ و انا راجعون. سنیے بات سنیے, آئے دیکھیے ایکسیڈنٹ. دیر آر ویز, یو نو, دیر آر ویز. زمانہ بہت خراب ہے, زبان بہت خراب ہے. اصل میں دیکھیں لوگوں نے نا ایک چیز اٹیچ کر لی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہیومن سائڈ ہے, انسان ہم سارے, وائرل ہونے سے یا فیم گین کرنے سے آپ کو پیسہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اوکے, سو وی ناٹ سیئنگ کہ وائرل آپ بے شک نہ ہو, خیر وہ ایک الگ لیول ہے کہ آپ اللہ کے دین کا میسج پھیلائیں اور اللہ آپ کو قبول دے دے, وہ الگ لیول ہے کہ آپ وائرلٹی چاہتے نہیں, آپ فیم چاہتے نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم واقعی میں اگر ہم پھیلا کتاب و رقاق پڑھیں صحیح بخاری کی اور بہت ساری, تو فیم از ناٹ واٹ اے مسلم وانٹس, ٹھیک ہے, سے دور بھاگنا چاہیے. خیر لیکن اپنے لیے نہیں, آپ اپنے بزنس کے لیے چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہو گیا. سو نہیں, ایون میں تو اس میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک ریمائنڈر ہے, آپ اس کو اتنے احسان کے ساتھ جو بھی اس کے تقاضے ہیں ماڈرن لائف کے بھی, پروڈکشن کوالٹی کے حساب سے, وہ بھی پورے کرتے ہوئے بناتے ہو اچھی نیت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی چیز. میرے خیال سے یہ نیت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہینس وی یوز لاؤڈ اسپیکرز, ماڈرن کیمراز, سوشل میڈیا, آئی تھنک اسباب کا استعمال کرتے ہیں, بٹ اور اپنے آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرتے ہیں کہ اس بندے سے اگر ایک بھی بندہ چینج ہو گیا نا اور اللہ مجھ سے راضی ہو گیا, جی, چاہے اس کے ویوز 10 بھی ہوئے, اس میں نجات کا باعث بن جائے گا. لیکن اگر میری نیت خراب ہوئی تو وہ 5 ملین بھی ہوئے نا اس کے ویوز, جی, اصل میں نجات اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ ہم ذرا اپنے آپ کو وہ ریمائنڈ کرتے ہیں. لیکن لیٹ سے ہم عوام الناس کی بات کر رہے ہیں, they want to make the brand viral. تو ایک تو نان شریعہ کمپلائنٹ مینز نہ یوز کریں, دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آخرت کمپرومائز نہ کریں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں پاسٹ میں, ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آئی تھنک ایک ریلز, پتہ نہیں کوئی نام تھا بندے کا, داڑھی والا تھا, اب میں نے اس کو نہیں جانتا, میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا, لیکن اس نے کوئی حلال کانٹینٹ بنا کے وائرل ہوا وہ, ٹھیک ہے. there are many people recently, کہ حلال اچھا کانٹینٹ, کوکنگ کا کانٹینٹ بنا کے وہ چیز ہوئی. I think that's fine, that's enough. even others who are not using music at all. Yes. Production houses ہے, ماشاءاللہ. I'm so happy to see these people, young people, youth, جو کہ پروڈکشن ہاؤسز چلا رہے ہیں. ان کی سخت وہ آپ سمجھ لو ویلیوز ہیں کہ ہم نہیں کرتے, کنڈیشنز ہیں, میوزک نہیں یوز کریں گے, خواتین کا یوز کمرشلز میں نہیں کریں گے. نو یار میں سمجھتا ہوں اس میں نا, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے خیر پھیلانی ہے, چاہے وہ کسی بھی ایسپیکٹ میں ہو, تھرو یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو جائے, علم سے ریلیٹڈ ہو جائے, کسی بھی طریقے سے ہو جائے, آپ نے علم پھیلانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ انشاءاللہ صحیح جا رہے ہیں. کیونکہ سلف صالح میں سے اقوال ہمیں ملتے ہیں نا کہ وما للہ باقٍ. دیکھیں کام جو اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے چہرے کے لیے ہوتا ہے, تو جان لیں آپ ہیں یا نہیں, آپ کو انشاءاللہ وائرلٹی مل جائے گی. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی مشہور ہونا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانیں گے, آپ کے کام کو پریز کریں گے, لائک وائز جو آسمان والے ہیں, فرشتے ہیں. اور یہ بات آپ جان لیں, جب ہم یہ وائرل ویڈیوز کی بات کرتے ہیں, پر وہ نہ جانے ہفتے میں, دن میں, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, ان ایوری سنگل کنٹری, ایوری سنگل کانٹیننٹ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ویڈیوز یا کتنے آپ کو وہ جو بھی بندہ ہے اس کا نام آپ کو یاد رہتا ہے, یا کچھ بھی نہیں یاد رہتا ہے نا. تو دیکھیں دس از لائک یو نو رائڈنگ دا ویو. اور لوگ کے نا وہی بات آتی ہے کہ موٹیو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جی میں نے فحاشی زیادہ پھیلانی ہے, یا میں نے اپنے آپ کو زیادہ مشہور کرنا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں سوال پوچھتا ہوں جی کہ وہ بندہ جو اپنے بزنس کو فلرش کروانا چاہ رہا ہے اور وہ ہر ٹرینڈنگ آڈیو یا ٹرینڈنگ ویڈیو کو اپنے بزنس کے لیے یوز کرتا ہے, چاہے اس میں میوزک ہے یا سب کچھ ہے, اس کے لیے آپ کیا نصیحت ہوگی؟ دیکھیں اگر شریعت
جو خلاف ورزی ہو توڑ کے کرنا پڑتا ہے اسے تو نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ وائرل ہے نہیں وائرل ہے, ریگارڈلیس تو وائرل میوزک بھی نہیں ہے, لیکن میوزک کا تو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اگر وہ چیز حلال ہے تو بالکل یوز کریں. جی دیکھیں آپ نے بزنس اسٹریٹجی دیکھیں اسلام میں نا اسٹریٹجائز کرنا اپنی عقل, جیسے ہم بھی ابھی بات کی کہ یار اچھی چیز استعمال کریں گے اچھی پروڈکشن ہوگی, چانسز ہے کہ اس کی ہماری ریچ بڑھ جائے گی. سو اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں اینڈ یو وانٹ کہ یار اس کی ریچ بڑھے یا میری پروڈکٹ زیادہ سیل ہو یا میری سروسز زیادہ سیل ہو, یو کین یوز اینی مینس جو کہ شریعت کی باؤنڈریز کے اندر ہے. آپ اس کو اسٹریٹجائز کریں, آپ اس پہ جو بھی کام کرنا کریں. لیکن ہم نے شروع میں ایک بات کی نا کہ جو لوگ جو آئی می والی بات تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور اسٹریٹجائز کرتے ہیں اور مشورہ کر کے کچھ کام کرتے ہیں اور ہمیں کامیابی ملتی ہے نا, سو وی اسٹارٹ ٹو ایٹریبیوٹ دا سکسیس ٹو آر اسٹریٹجی اینڈ آر سیلفس اینڈ آر عقل, کہ یار میں نے یہ عقل استعمال کی اور میں نے یہ کیا. میں نے ریسنٹلی نا کچھ نا 3-4 ہی اولڈ بزنس مین کے نا کچھ انٹرویوز اس طرح کی چیز سنی, تھوڑی بڑی ایج کے, لائک 60s تک پہنچ گئے, لائک بلینئرز پرابلی. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کے سکسیس کے کیا راز ہے, ایک جنرل ٹرینڈ سے پتہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اٹس اے لاٹ ڈاؤن ٹو لک. یس, مطلب اور یہ نان مسلمز ہیں, گورا لک کہتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ, اصل میں اللہ تعالیٰ, مطلب وہ یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جب آپ ایک میچور ایک ایج پہ پہنچتے ہو نا, آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے یار بڑے تکے لگتے ہیں یار. جو منی کے چھکے ادھر جو منی انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا, جو منی کوچز ہوتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو بلیو ان یور لک. آپ دیکھیے گا کہ جب وہ پوائنٹس ظاہر ہوتے جو لوٹ ہے نا, وہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے نا, جان مار رہا ہوتا ہے, اس ٹائم یو سارٹ آف فوکس آن یور محنت اینڈ یور سیلف اینڈ آپ نے یہ اسٹریٹجی لگائی, کامیاب ہو گئے, بندہ اچھا تو فیل کرتا ہے. یس, آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کے تھرو آپ کو پھل دے رہا ہوتا ہے, بٹ کبھی کبھار کچھ لوگ محنت کر رہے ہوں گے, اچھی اسٹریٹجی لگائیں گے, نہیں کامیاب ہوں گے. جی, اور کچھ لوگ شاید نارمل سی محنت کی, ہلکی سی ٹرائی ماری اور اس پہ ایسا رزلٹ آ گیا مے بی جو آپ کی ایون انٹینشن بھی نہیں تھی. مجھے کل ایک بھائی بتا رہے تھے, ان کو میں دیتا تھا کہ وہ نا CD70 پہ, یعنی ہونڈا CD70 پہ ہوتے تھے, اور سارے اور وہی وہ اسٹک ان اے فیز آف ہز لائف جس پہ ان سے ڈگری بھی نہیں ہو رہی تھی اور انہیں شادی بھی کرنی تھی, بٹ ہی واز ارننگ نتھنگ ایٹ آل اور سارا. تو ان کو بھی میں نے کچھ مشورے دیے کہ آپ فلاں بزنس میں آئیں اور کام کریں. تو خیر انہوں نے اس پہ عمل کیا اور کہتے ہیں کہ تو بھائی پہلے 6 مہینے میں میری ایک بھی ڈیل نہیں ہوئی. مجھے ڈفرینٹ ہے, توہا کر رہے ہیں, توہا 6 مہینے میں میری ایک بھی ڈیل نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لکی ہیں یا آپ کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پہلے دن ہی آپ بزنس پہ جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا. سو یہ بھی بتانے کا طریقہ ہے کہ آپ محنت کریں, اسباب کا استعمال بھرپور کریں, بس صرف یہ دیکھیں کہ جو مال حرام سے آئے گا نا وہ آپ کے لیے بابرکت نہیں ہے, یا جو فیم حرام سے آئے گا وہ بابرکت نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, مجھے کچھ لائف کے مومنٹس یاد ہیں جس میں اٹس نتھنگ ویری لگژریس اور سم تھنگ, لیکن ان میں اللہ تعالیٰ اتنی لذت ڈال دیتا ہے چھوٹی بڑی چیزوں میں کہ آپ بہت انجوائے کرتے ہو ان مومنٹس کو. فار ایگزامپل ہگنگ یور بیبی اور ایٹنگ اے گرم روٹی, ٹھیک ہے, چاہے ساتھ کچھ بھی پڑا ہوا ہے, یا ایون اسٹینڈنگ ان دا رین اینڈ یو آر اسٹینڈنگ الون. کچھ دن پہلے ہمیں ایک بھائی ملے جو کہ وہی انڈسٹری سے تھے, سنگنگ انڈسٹری سے. وہ کہتے ہیں یار میں ایڑیاں رگڑ کے جس سکون کو میں ڈھونڈتا تھا نا اور تلاش کرتا تھا جان مار کے آگے پیچھے, وہ مجھے دین میں اتنے آسانی سے اللہ نے دے دیا. اللہ کے ذکر کرنے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں اور اشراق پڑھتا ہوں, کیا بات ہے, اور پھر جب گھر آتا ہوں تو میری بیٹی ہوتی ہے, اور ہی واز ٹیلنگ اس سبحان اللہ, اینڈ آئی واز لائک یار لوگ لگژریز اینڈ لائف کے مزے کو کلیم کرنا چاہتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اصل اللہ کے دین میں رکھا ہوا ہے. سو وہ مال رزق کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی, اور وائرل کی بات ہو رہی ہے, آپ کو وہ سب مل جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق لائف گزاریں, اینڈ ڈونٹ فالو دا ٹرینڈز گائز, ڈونٹ. اور ان میں سے بھی نہ بنے جو ان ویڈیوز کو نہ لائک کریں یا ری شیئر کریں, ان لوگوں میں سے بنے جو اپنا ایک نیا ٹرینڈ نکالیں. شاید امت کے لیے کوئی ایسے لوگ پروڈیوس کریں جیسے آپ نے کہا. میں اس پہ نا سو بیسکلی جو لکی لوگ ہیں نا, جو اللہ تعالیٰ کے ڈیزائرڈ لوگ ہیں, ان میں سمجھتا ہوں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1, دے ٹیک ایوری بلیسنگ ایز ڈسٹ. وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ ہمیں مل گیا اب ہمارے بلے بلے ہیں, یا ہم نے بڑی کوئی نیک تھے, اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. نہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت مجھے ملی, ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے میں شکر کرتا ہوں کفر کرتا ہوں. دوسری کوالٹی یہ کہ وہ نا کنسسٹنٹلی اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں اور وہ شکر گزاری میں رہتے ہیں تاکہ ان کی بلیسنگ مزید بڑھتی جائیں.
کیونکہ دے نو دیٹ دا گارنٹر آف بلیسنگز از گریٹیٹیوڈ. اور تیسری کوالٹی ان میں یہ ہے کہ وہ نا اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تاکہ ان کے برے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, فار دا رین ڈیز ٹو کم. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ 3 کام لازمی کریں. ٹیک ایوری بلیسنگ ایز ٹیسٹ, ڈونٹ ایکویٹ اٹ ٹو یور سکسیس اینڈ یور کہ اللہ آپ سے راضی ہے, کیونکہ یہ بڑا آپ لوگ اس پہ کامنٹ کریں کہ جو مالدار ہے, جو عیاشی کر رہا ہے, اللہ سے راضی ہے, اور جو سفر کر رہا ہے, جس کی فیملی میں کینسر ہے, جو اس کو مال نہیں, اللہ اس سے ناراض ہے. اچھا, میں سبحان اللہ آج نا میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, سورہ حج کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اچھا, میں نے نا اپنے گھر والوں سے ذرا پوچھا کہ لیٹس سے اگر آپ نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے, what do you make of it, آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نا ایک کنارے پہ باؤنڈری پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دین پہ چل رہا ہے. ہاں, جب کوئی خیر مل گئی, کوئی چیز, اسلام بہت اچھا ہے, اسلام نمبر 1 ہے, میں مسلم ہوں, دیکھیں. لیکن جب فتنہ آ جاتا ہے نا, اچھا فتنہ پر سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, فتنہ از ناٹ پر سے بیڈ. جی, فتنہ آزمائش ہے, اٹس اے ٹیسٹ. اب دیکھیں آپ, وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کیسے اس کو پرسیو کیا, وہ پھر ڈٹرمن کرے گا کہ آیا یہ آپ کے لیے نعمت بن گئی, زحمت بن گیا. مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آ گئی کسی بندے کے اوپر, پریشانی آ گئی, اگر آپ نے صبر کیا اور جو آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ کیا, الحمدللہ اس بات کا اختیار کیا, وہ آپ کے لیے صبر کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر آپ نے کہہ دینا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, مصیبتیں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, تو سمجھ لیں وہ پھر آپ کے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کہا نا کہ یعنی جو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ ویلدی ہے ایز سچ, اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤس چل رہا ہے, حالات ایز سچ نہیں ہیں. اب دیکھیں دونوں سائڈز میں نا ٹیسٹ ہے, یہ نہ اتنا امیر ہونا یہ کوئی دلیل ہے کہ بندہ جی, کیونکہ فرعون بہت زیادہ امیر تھا, قارون کی آپ نے اگزامپل دی, ہی واز آلسو این انفلوئنسر, اور بہت سارے آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں. ابو جہل, ہی واز ابو الحکم, وہ اپنے زمانے کا بیوروکریٹ تھا. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ جان لیں کہ یہ دلیل نہیں ہے کہ اچھا جی اگر آپ وائرل ہو گئے ہیں, آپ بڑا پیسہ کما رہے ہو, تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں. بائی دا وے, یعنی اپولوجیز اگر آپ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر ہم اتنے سٹ کیسے ہوتے. نحن ابناء اللہ واحبہ, بات سمجھ رہے ہیں. وہ تو سبحان اللہ, بلال رضی اللہ عنہ, صہیب رومی کو, وہ تو ابن مسعود کو کہتے کہ دیکھو یہ انہوں نے ہمارے بتوں کو چھوڑا اس لیے ان کا یہ حال ہے. میرا خیال ہے ایک فیکٹر جو ہے نا وہ شاید یہ ہوتا ہے ٹو چیک, اگر کوئی شخص کسی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھائی کی توفیق ان سب چیزوں کے ساتھ کتنا دیتا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود عبادہ. ہاؤ گریٹفل یو آر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فیم اور مال شال ملنے کے بعد اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے انسان کہ میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہوں, میں اپنی زندگی میں حلال حرام کا کتنا خیال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے یہ وہ فیکٹرز ہونے چاہیے جن کے اگینسٹ بندہ اپنے آپ کو اور انسان کو کبھی کبھی نیک عمل بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن شکر گزاری اصل نیک اعمال کرنے میں نہیں ہے, شکر گزاری گناہوں سے بچنے میں ہے. جی, جو اصل گریٹیٹیوڈ کا جو کور ہے نا, it's using your blessings in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and not in the disobedience. very important. صحیح Because بات. some people this I'm grateful علی بھائی, میں تو الحمدللہ کہہ رہا ہوں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں حج کر رہا ہوں, میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, یہ this is a sign of gratefulness. کیونکہ وہ ان کے نا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اچھا تھوڑی بہت اگر غلطیاں ہو بھی رہی ہیں, یہ عمرہ کر لیا, حج کر لیا تو ویو آف ہو جائیں گی. حالانکہ وہ آتا نا اتق المحارم تکن اعبد الناس, دیکھنے میں آتا ہے کہ نیکیاں کرنا نا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو سیونگ یور سیلف فرام سینز. گناہ سے بچنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اعبد الناس ہے. کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں کنڈیشنل مسلم ہے, کنڈیشنل, جیسے اپنے آیت تلاوت کی نا, وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھے نوازتا رہے گا نا میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا, لیکن جس دن مجھے تو نے ٹیسٹ کیا, اچھا چاہے وہ ٹیسٹ وہ مشکلات سے بھی ہو سکتا ہے, بلیسنگ کا تو ٹیسٹ ہو سکتا ہے اللہ مجھے راضی ہے, میں بڑا الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے, لیکن کوئی ایسے ٹیسٹ آ جائے اس کی مدر کی ڈیتھ ہو جائے, اس کی طلاق ہو جائے, طلاق ہونا بھی پر سے یہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. شیخ آپ کنٹینیو کیجیے گا. لوگ ڈاؤٹس میں چلے جاتے ہیں اینڈ واللہ دے تھنک اسلام از ناٹ دا رائٹ ریلیجن.
یعنی سو مچ کیا. اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی واقعہ بتایا تھا. دیر واز دس جینٹل پولیس میں تھے وہ برو. انہوں نے جب یعنی روکا اور پھر ساری یعنی بات چیت چلی نا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا سوال کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے نا میرے فادر فوت ہوئے اینڈ اٹ واز اے ہٹ فار می. میں نمازیں پڑھتا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. اس کے تھوڑے عرصے بعد میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سے ابو صادی میں نے نا مسجد جانا چھوڑ دیا ہے. یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر. ہاں شیخ, کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یعنی لوگوں کو نا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کلامٹیز یا پریشانیاں آتی ہیں یہ سائن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے بندو, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا, واللہ اٹس سو آسم, اللہ تعالیٰ جتنا پسند کرتے ہیں بندے کو اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں. میں یرد اللہ بخیرن یوسب منہ, جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو آزماتے ہیں. شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے وہ تو بندے کو نا الٹا پھرا تو دیتا میں سمجھتا ہوں ہماری آج کی دوسرا, اللہ نہ کرے میرا گمان ایسا ہو, میں غلط ہوں تو اچھی بات ہے, کہ اگر اللہ کے نبی کی لائف کو اور ٹیسٹ کو دیکھ لینا تو کہ یار یہ بندہ تو یہ تو مطلب نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ دیکھا نا یہ کوئی نیا مذہب لے کے پھر ہے تو اس کو دنیا سے مار پڑی ہے. لوگ بھی ساحر مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں. فیملی میں اولاد ہی نہیں پیدا ہو رہی اس کی, جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مال بھی نہیں ہے, بیٹے بھی نہیں ہیں, چچا کی بھی ڈیتھ ہوگی. فالوور صرف غریب غربا ہیں, فالوورز بھی نہیں, لوگ ہیں غریب غربا ہے. اپنے ملک سے بھی اس کو اپنے نکال دیا گیا. اللہ اکبر. میں ایسے بتاؤں یا سبحان اشد بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں. اچھا یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا بیج آف آنر ہے کہ ہم یہ جان تو لیں ثم صالحون, انبیاء کے بعد نیک لوگوں کا یعنی ان کی باری آ جاتی ہے, ان کا نمبر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آزمائش ہے یا مصیبت ہے, اور ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ سے قریب کرے تو آزمائش اور مصیبت ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وائی یو آر آسکنگ دس, ایون اگر آزمائش ہے تو اچھی بات ہے. اگر مصیبت ہے تبھی کیا اس دنیا میں مصیبت بہتر ہے یا آخرت میں؟ اس دنیا میں کیا اس دنیا میں مصیبت آنے کے بعد آپ کے گناہ نہیں معاف ہوں گے؟ سو بی گریٹفل ایون اف اٹس اے مصیبہ. یہ دنیا میں آ گئی ہے تب بھی آپ کے لیے خیر ایسی ہے, رب آپ کو مصیبت دے دے تب ہے جب آپ کے اس نے گناہ معاف. شیخ آپ نے جو بات کی تھی نا قارون کی, اس میں آپ نے جو 2 لوگوں کا ذکر کیا تھا, جو سیکنڈ کیٹیگری تھی نا جن کو علم تھا, آیات میں آتا ہے ان کو علم تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. آج بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کے پاس علم ہے نا تو اس کی ویژن کلیئر ہو جاتی ہے. نمبر 1, ایسا بندہ ایسی ویڈیوز کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے نا برو, وہ 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھے گا. وہ بولے گا واٹ از دس, اٹس نان آف مائی کنسرن ٹو سی, وہ اسکرول اپ کر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں اس دنیا میں آ رہی ہیں, لیٹس سے یہ بندہ بہت بڑا یعنی فیمس ہے, انفلوئنسر ہے, ملٹی ملینئر ہے فار ایگزامپل, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بس یعنی یہی بس ایک سٹیٹس ہے دنیا کا. جو بندے پریشانیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں نا, قیامت کے دن جب ان کو دکھایا جائے گا کہ ان کو نیکیوں کے پہاڑ مل چکے ہیں ان کی پریشانیوں کی وجہ سے, دے وڈ وش کہ ان کو کینچو سے کاٹ دیا جاتا, یعنی اور ان کا سیویئر ٹیسٹ لیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین ہے جو آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 از کہ اپنے ٹائم کو آنر کریں. بی اسٹنجی when it comes to your time. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے he was very stingy with his time, یعنی کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے unnecessarily, سوائے طلاب علم کے, یعنی اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیتے تھے اچھا خاصا. یعنی ان کا کام کیا تھا کہ علم سے جڑے رہو اور اس خیر کو پھیلاتے رہو. ہاں تھوڑی دیر پہلے نا ہمیں بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے عبادت کے اعتبار سے کہ وی ہیو ایگزامپلس آف پیپل ہو آر کریٹنگ کانٹینٹ, وائرل بھی ہو رہے ہیں اور اس سب چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو وڈ فائنڈ دیم پریئنگ ایز ویل. ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, عمرے پہ بھی پرہیپس چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ نا میں یہ والی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو اس طرح کی عبادات ہیں ان کے کور تک ہم نہیں پہنچ پائے, ان کے مقصد تک ہم نہیں پہنچ پائے. ہم نے شاید یہ سمجھا کہ یہ صرف باڈیلی کچھ ایکسرسائزز ہیں, یہ اگر آپ کر لیتے ہو تو شاید وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز میں جا کے کھڑے ہونے کو ہم ایک باڈیلی ایکسرسائز شاید سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا باعث بنتا ہے, لیکن اس کو شاید ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ ایک دم حیران ہوتے ہو. فار ایگزامپل میں نے ایک بندے کو دیکھا جو
وہ اپنے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ پبلش کر رہا ہے کہ وہ عمرے پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں کی بلیسنگز اور سٹوریز اینڈ ریلز اینڈ ویڈیوز, اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ یار بندہ کانٹینٹ کریشن سے اس کا تعلق ہے, وہ جا رہا ہے. بٹ دا مومنٹ ہی گیٹس بیک ٹو ہز اون کنٹری, دا ویری نیکسٹ ڈے وہ نان محرمس کے ساتھ سیلفیز اپلوڈ کر رہا ہے, اور آل آف اے سڈن 180 ڈگریز کا شفٹ. ناٹ سیئنگ دیٹ یو جج پیپل, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہیومن نیچر ہے, یو نو, یو کانٹ اوائڈ اٹ. انسان کو فیل تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا, چلو ٹھیک ہے, یو آر ورک ان پروگرس, لیکن ایک تھوڑی سی حیا, یو نو, ایک تھوڑی سی ایک جو چیز آپ وہاں سے گین کر کے آئے ہو, ویئر از دیٹ, واٹ ڈز اٹ شو؟ اٹ شوز کہ آپ نے اس چیز کی روح تک آپ پہنچے ہی نہیں ہو. وہ ایک شاید اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ نے اس کو صرف نا ایک باڈیلی ایکسرسائز سمجھا. میں سمجھتا ہوں شیخ اس میں کئی چیزیں نا پیچھے سے نا کلچرلی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کر لو, اچھا بھی کر لو, برا بھی چل لو, تو وہ نا ذرا بیلنس ہو جائے گی ایکویشن. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, ریسنٹلی برو مائی وائف ٹولڈ می 2 incidents. She was telling me that there was this lady who used to cook, یعنی کوکنگ ویڈیوز بناتی تھی, and gradually she got fame. لیکن کیمرہ پہلے نا ہاتھوں تک رہتا تھا, meaning she is cooking something. You could not see the body or the face. آہستہ آہستہ بولتے ہیں after several I think months or years, اب سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ کیمرہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا گیا, رائٹ, فیس تک آ گیا, اینڈ شی یوز ٹو ہیو دا اسکارف. تھوڑے عرصے بعد اسکارف اتر گیا, اب اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ود اوپن ہیئرز ویسے کر کے تھوڑا سا ود میک اپ آن, اور وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں. ٹو گیٹ دا پوائنٹ, دس از ہاؤ شیطان پلیز. اینڈ شی ٹولڈ می another story. there was this girl, youngster تھی کوئی, آئی تھنک اسلامک ویڈیوز بناتے تھے یا کیا کرتی تھی, I mean she was online, یعنی کوئی ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا. She used to have niqab initially. آہستہ 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 سبحان اللہ نقاب got off, بلکہ اس سے بھی پہلے شیخ نقاب تھوڑا سا نا اوپر ہو گیا, یعنی I mean فور ہیڈ نظر آنا شروع ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی براؤز اور آئی لیشز جو میک اپ اسٹف ہوتا ہے, وہ بھی آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ اسکارف میں چینج ہو گیا, and now she is not wearing any niqab or any hijab, والعیاذ باللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں these are traps of شیطان. دیکھیں یہ وائرل ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں نا, پلیز, شیطان بہت کلیور ہے, شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے, وہ تب سے کام کر رہا ہے, اور اس نے قسم اٹھائی تھی برو, یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ وی ایز گارڈینز اور ایلڈرز اور ایز پیرنٹس, ہم نے اپنے گھر والوں کو صرف چوروں سے نہیں بچانا, ہم نے ان کو شیاطین سے بھی بچانا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ شیطان سب سے بڑا حملہ کرتا ہے, اور اس کا جو حملے ہوتے ہیں نا بڑے وہ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. اس نے سورہ اعراف میں پتہ کیا برو, یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کیسے واو کیا ہے, لَأَحْتَنِكَنَّ, یا اللہ you would see I would chew this human, میں chew کر دوں گا اس کو, یعنی میں اس کو چبا دوں گا. یعنی this is how you know grudges he has for the human being. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شیطان نے کہا نا رائٹ لیفٹ سے آؤں گا, آگے پیچھے سے آؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا من عباد المخلصین, میرے مخلص بندے پہ تیرا جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کچھ مخلص بندے بھی ہوں گے, اور دوسرا شیطان نے پتہ ہے کلیم کیا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا, اور I'll chew them and I'll grind them, اور سارا. You know what happened? اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ, کہ ابلیس نے اپنا ظن ثابت کر دکھایا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور سبحان اللہ, جو لوگ وراثت مال کھا جاتے ہیں, بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں, گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں, وہ لوگ وہ ہیں جو ابلیس کے ذہن کو سچا کر دکھا رہے ہیں. اور انہیں کام جانا چاہیے اس آیت کو پڑھ کے کہ ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تو میں کر کے دکھاؤں گا, اور قرآن میں آتا ہے ابلیس نے اپنا ظن سچ کر دکھایا, اینڈ دیز پیپل آر دا ایویڈنس آف اٹ. ابلیس ٹھیک کہتا تھا کہ میں تیرے بندے گمراہ کر کے رہوں گا. سو سبحان اللہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیم, مال, اپوزٹ جینڈر, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں تو ان کو ٹولز سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ان ٹولز کو یوز کرنا چاہیے فار دا سروس آف اسلام. اور شیطان کا ہمارا مین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے نیت ہی بدل دو. یو نو دا وے دیز پیپل ورک, جسٹ چینج دیٹ ان دیئر مائنڈ, کہ وہ ان ٹولز کو یوز نہ کر سکیں, رادر میک دم یوز دیز ٹولز اگینسٹ اسلام. یو نو دیٹس واٹ ہیپننگ. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ
جو لوگ ٹولز یوز کر رہے ہیں نا ان کو اپنے مطلب یہ بڑے ڈینجرس ٹولز ہیں. being on social media, being active there, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, کتنا یوز کرنا ہے, اس کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ یار میرا لیول کیا ہے, میں کس لیول پہ کنٹرول ہوتا ہوں, میری کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے, میری کمپنی کیسی ہے, میرا علم سے کوئی تعلق ہے, میں کہیں کوئی قرآن سے میرا کوئی تعلق ہے. مطلب اف یو ہیو دیز تھنگس, جیسے وہ سوال بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کو نا کوئی مربی ہونا چاہیے. مربی از somebody جو کہ سارٹ آف مینٹور ہے, آپ کو گائیڈ کرے گا. تو کبھی آپ پھسل رہے ہوگے نا ادھر, تو آپ کو آپ کے پاس نا کوئی بڑے بھائی, کوئی استاذ, کوئی ٹیچرز ایسے ہونے چاہیے جن کی گائیڈنس پہ رہتے ہوئے نا آپ اس طرح کی جگہ پہ کودیں. صحیح بات. بیکاز ادروائز یہ جس طرح ہم نے کہا ابھی نقابی حجابی سسٹرز اگر وہ بالکل بے پردہ ہو گئی نہیں ہے, سو اس لیے اٹس این ایگزامپل کہ یار یہ کتنی ڈینجرس ٹول ہے. ہو سکتا ہے کسی نے خیر کا کام شروع کیا اور وہاں سے کرتے 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 آپ کسی اور نکل گئے, جسٹ بیکاز اس کے دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ان کا کوئی اچھا ایڈوائزر یا ان کو کوئی مربی یا ان کا کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو کہ ان کو روکتا کہ یار اب آپ نا ڈینجرس ایریاز میں گھس رہی ہیں یا گھس رہے ہیں, سو اسٹاپ ہیئر, یہاں پہ بریک لگا دیں یا سائڈ پہ ہو جائے. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, ایک اپنی کمپنی کو رکھنا, اپنے استاد کو کسی ساتھ جڑے رہنا اور علم سے, ادروائز سلپ اپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس بڑی ڈینجرس جگہ ہے. اور برو جو لوگ اکثر اس طرف اس لائن میں چل پڑتے ہیں نا, ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ایک شیطان وسوسہ دیتا ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے کہ تم تو اتنے نیک تھے پہلے, تم تو نمازیں پڑھتے تھے, تم تو حجاب کرتی, نقاب کرتی تھی, تم میں اتنی پریشانیاں کیوں, تمہاری ڈائیورس کیوں ہو گئی, تمہاری فیملی نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا, تم پہ یہ فائنینشیل کرنچ کیوں آ گیا. اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے تو پھر تم پہ تو کم از کم نہ آتا نا, فلاں دو دیکھو اتنی عیشی کر رہے اور گھوم رہے ہیں اور تمہیں. تو سبحان اللہ, یہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں نا, یہی انسان کے اصل ایمان, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے وعدے نہیں کیے قرآن میں کہ لائف ول بی اے بیڈ آف روزز اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, اٹ ول بی اے ہیپی رائڈ. نو نو نو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور گرل کریں گے اور گرائنڈ کریں گے تاکہ ہم جانیں سچے کون ہیں. تو سبحان اللہ, جو ابو سعد نے آیت پڑھی نا, اس کے کانٹیکسٹ یہ آیت پتہ کب نازل ہوئی؟ جب ایک یہودی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بولے اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے وہ کیملز دے, اولاد دے, بیوی بچے دے, میں اسلام قبول کر لوں گا. اللہ کے نبی نے اس لیے دعا کی. جب اس کو سب مل گیا کہ ایکسپٹ اسلام, لیکن کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا, اس سے سب چھین لیا. یہ لاس ان بزنس, اس نے وہ دین کو پلٹ گیا, واپس یہودی ہو گیا. تو آیا تھا بھائی کچھ لوگوں میں سے ہیں, ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به, جب ہم کو نوازتے رہتے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں. الحمدللہ دے آر پریئنگ, حجاب ہو رہا ہے, روزہ زکوٰۃ سب کچھ چل رہا ہے. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة, جب ہم کو ٹیسٹ دیتے ہیں یا بہت مال دے دیا, مال بھی ٹیسٹ ہے, یا ہم نے کچھ چھینا ان سے, ان کا بریک اپ ہو گیا, they resort back to music, they resort back to ex girlfriend or boyfriend, they resort back to drugs. تو ایسے مسلمان ہمیں کبھی نہیں. ایسے اپوزٹ لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو جب اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے تو بالکل اللہ یاد نہیں ہے, اور جب اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اور پھر جب اللہ دعا قبول کر لے پھر دوبارہ پلٹ جاتے ہیں. ایسے ہی برو. قرآن میں ایک لوگوں کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں دعان علی جنبی او قاعدا او قائما, کہ ہمیں پکارتے ہیں کھڑے ہو کے بیٹھ, یار اب بس ایگزامز آ گئے, یار اب دیکھیے اس کے ایگزام پاس کروا دیتے, دیکھیے کیسا بندہ ہوگا تیرا. لیکن جب ہم ان کو ایگزامز پاس کروا دیتے ہیں, جب ان کو نواز دیتے ہیں, شادی کروا دی وہاں پہ جہاں تم چاہ رہے تھے, اس کے بعد ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کبھی پکارتے نہیں تھے. اپنے جو تو نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ کدھر گئے, اینڈ دے فارگیٹ all those promises. اچھا تیسرے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ نہ اچھے ٹائم میں اللہ کے ساتھ, نہ برے ٹائم میں اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ, اسٹرینج کہ نہ اچھے ٹائم میں اللہ کے ساتھ لوئل, نیکی نہیں ہے, اور جب برا ٹائم آئے تو ہائے یہ کیا ہو گیا. ان الانسان خلق عجولا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا, جلد باز ہوتے ہیں. خیر پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو میرا ہے, سیلف میڈ ہوں میں, یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے, اور جب ان پہ شر پہنچے تو وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عمل کی اینی پارٹنگ ایڈوائسز. میرے خیال سے جو آپ نے آخر 3 چیزیں کہی ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں تو علم والی چیز پہ اکثر وہ مطلب کہنا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایک فالٹی ہے نا چیز, وہ ہماری فالٹی انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی.
دیکھیں نا جو ایک آیت آپ بتا رہے ہیں پھر دوسری آیت بتا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے باتیں جو ہے نا کلیئر کٹ کتنی زیادہ بتا دی ہیں نا. تو اگر ان سب چیزوں کا مطلب کتنا وقت لگتا ہے یار, دنیا کے کتنے ہم نے سائنسز پڑھی ہیں بچپن سے لے کے, تو ایک قرآن کی کتاب جو ہے وہ کور ٹو کور کتنے لوگوں نے پڑھی ہے. پرہیپس دس از دا کویسچن وی کین اسٹارٹ ود آسکنگ آور سیلوز, اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اور اسی کا کہیں نہ کہیں دورہ اسٹارٹ کر دیں اور کسی مربی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کسی اسکالر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو. یس, اور میں ایک فائنل ایڈوائز یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی اور بہنوں عمرے پہ نکل جائیں. مطلب اف یو آر گوئنگ تھرو ٹف فیز ان لائف نا, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, ایمان ڈاؤن ہوا ہے, 10-15 نکال کے نا عمرے پہ چلے جائیں. ڈونٹ ٹیک سیلفیز, ارادہ کریں آئی ول ناٹ ٹیک اے سنگل سیلفی. میں ایک تو اپنی میموری کے لیے ویڈیو بنا لوں گا یا سیلفی لے لوں گا, لیکن ڈونٹ پوسٹ اٹ, جسٹ گو دیئر اور اللہ سے اپنا جو لاسٹ کنیکشن باتیں کریں اللہ سے, اللہ سے باتیں کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر. اور واپس وہاں پہ روئیں, وہاں پہ عہد کریں اللہ سے, اور واپس آ کر پورا کرنا چاہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمرہ ہو جاتا ہے 2-2.5 لاکھ میں, آتے ہیں کہ ایک بندے کا عمرہ اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ارادہ کریں. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر ایمان فار منتھس اینڈ منتھس بٹ دے ڈونٹ گو ٹو, شاید ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی. اور ایک یاد رکھیں, یہ اللہ سے آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بھی کرے گا, اور آپ کو رزق بھی دے گا, آپ کے رزق واضح بھی. ایون اگر کوئی لوگ نہیں بھی عمرے پہ جا سکتے نا, تو وہ جو مسڈ پارٹ ہے نا وہ ہے کہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, اور کوئی کرنے کا سوچے بھی تو پھر بھی کبھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا, کبھی کیا ہوگا. بٹ دس از اے مسنگ پارٹ. ایک مجلس میں کہتا ہوں 5 منٹ کی, صرف 5 منٹ کی, اٹ چینجز یور موڈ, اٹ چینجز یور ویژن. ہم لوگ نا وہ جو اس لائف میں نا اندر دونوں جن چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں نا, میجورٹی کو پتہ بھی نہیں کہ کیوں بھاگ رہے ہیں. سارے بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی بھاگ رہے ہیں. سو یہ جو تھاٹ لیسنیس ہے نا, وہ آپ نے 5 منٹ نکال کے اس ریس سے, اس ڈے ٹو ڈے جو سائیکل میں بھاگ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے سننے میں, میں بھی یہ بنانا, یہ بھی کرنا, یہ ہم نے نا لٹرلی اپنی لائف میں نا وہ جو ہے نا تدبر تفکر والا یہ جو ایسپیکٹس ہے بالکل زیرو کر دیے. ہے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار 5 منٹ بیٹھ کے کچھ سوچوں تو صحیح زندگی کے بارے میں, کدھر جا رہا ہوں, میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو مجھے نعمتیں دے رہی ہے کیسے دے رہا ہے, کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے, کیوں آئی ہوئی ہے, میرے گناہ کیا ہیں نہیں. مطلب جسٹ ریفلیکشن اپون وٹ ہیز بین ہیپننگ ان یور لائف, وٹ آر یو پلاننگ ٹو ڈو, اللہ تعالیٰ سے وہ جو باتوں والا ایلیمنٹ ہے نا, اس میں یہ چیزیں سوچے, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نا جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کا ایک وائی والا ایلیمنٹ بھی سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. ایون اللہ کے اس کا سامنے نتیجہ کیا ہوگا, گناہ اپنے ایکنالج کرنا, اٹ گیوز یو سو مچ انرجی اینڈ بوسٹ. صرف اپنے گناہ اللہ کے سامنے, یا اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا, اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا, میں کرنا نہیں چاہتا تھا, یا اللہ. آپ دیکھیں آپ کی لائف کیسے بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے اپنے دورے جیلی تو فرینڈس کے پاس کبھی آپ جاتے ہو نا, یا ان سے بیٹھتے ہو, آپ کو نہیں کنورسیشن سن کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار وہ جو 10 سال پہلے ان کی باتیں تھیں وہ آج ہوئی ہیں. سبحان اللہ, صحیح کہہ رہے ہیں. They are in that vicious cycle again and rat race. پیسہ, فلان ڈرگز, لڑکی, ابھی تک. اور آپ نکلتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دے دیا, مجھے دین نے کیا کچھ دے دیا, اور اس کا جو سکون ہے, اسپیشلی جب آپ رات سوتے ہو اور اپنے کھاتے کلیئر کر کے سوتے ہو اللہ تعالیٰ سے, اور آپ سب کو معاف کر کے سوتے ہو. آئی تھنک یہ ایک بڑی واللہ دین ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس سے اکثریت محروم ہے, لیکن اٹس 5 minutes away. 5 minutes, yeah, seriously. You need less busy life. You need to put your phone aside and just ponder and reflect. And just think about why you're going down this path. اور اس سے نکلیں تو آپ کو وہ لذت اور سکون ملے گا اپنی لائف میں جو آپ کو امیجن نہیں کر سکتے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.